رسالت کے پروانوں، رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں کا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے محبوب کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو موضوع سخن ہے وہ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے اور اولیاء کرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف رکھتا ہوں۔ خالق کائنات اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو، الا ان اولیاء بے شک میرے دوست، الا ان اولیاء اللہ بے شک میرے دوست، لا خوف ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوتے ہیں، نہ ان کو خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا وہ خدا سے نہیں ڈرتے؟ لا خوف، وہ نہیں ڈرتے۔ اس کا مطلب کہ وہ کیا خدا سے نہیں ڈرتے یا وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے؟ بے شک اللہ کا ولی دنیا سے لا خوف ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ خدا کے خوف سے ساری رات آنسوؤں میں گزار دیتا ہے۔ اگر اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے تو عرصہ دراز تک وہ غمگین اور پریشان رہتا ہے، لیکن اگر کوئی دنیا دار بندہ SHO MLA اس کے آستانے پر آ جائے تو وہ اس کا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرتا، وہ اس کو پروٹوکول نہیں دیتا، وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا کہ یہ میرے پاس چل کر آیا ہے تو یہ بندوق نہ نکال لے یا مجھے دھمکیاں نہ دینے لگ جائے۔ پوچھا گیا، یا اللہ تیرا ولی دنیا سے بے خوف کیوں ہے؟ فرمایا ہم نے اسے اپنا پیار جو عطا فرما دیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے سامنے جھکتا نہیں، دنیا اس کے لیے مٹی کے برابر بھی نہیں ہوتی، لیکن خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی مٹکے سے پانی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہگاروں کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کی باتیں سنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کا ولی خدا کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، اللہ کی قسم پاک و ہند میں ایسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، اللہ نے پیدا نہیں فرمائی جو لاہور شہر میں داتا علی ہندیری کو رب نے مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایسا مقام عطا فرمایا ہوا ہے جس کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اگر میں ان کی زندگی میں ہوتا تو یہ میرے مرشد ہوتے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب فرماتے ہیں اگر یہ میری زندگی میں ہوتے تو یہ میرے مرشد ہوتے۔ اللہ کا ولی لڑتا نہیں، اللہ کا ولی لڑتا نہیں،
یہ مولویوں کی بات ہے جو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک بندہ دوسرے بندے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا ولی جب محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کا ولی جب کسی سے بغض رکھتا ہے خدا کے لیے رکھتا ہے. وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، وہ جب کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کام فرماتا ہے. اب اس کی کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، ایک نسخہ عرض کرنے لگا ہوں. آج دنیا ہم سے آ کر پوچھتی ہے کہ ہم ایک کامل ولی کی تلاش میں ہیں، ایک کامل ولی کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، سلسلہ طریقت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو قاری صاحب آپ بتائیں کہ ہم کامل مرشد کی تلاش کیسے کریں؟ تو میں ایک نسخہ عرض کرنے لگا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے گا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف، اگر بندہ اس کو بنیت مرشد کامل کی تلاش کی نیت سے اس کو پڑھے، فرمایا کہ اس کتاب کی برکت سے، اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کامل مرشد کی رہنمائی فرما دے گا. اس کتاب کی برکت سے اللہ اسے کامل مرشد کی رہنمائی فرما دے گا. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت فرما رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بار بار اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ایک منزل پر جا کر آپ کی پرواز رک گئی. آپ اس کے بارے میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلسل عبادت میں تیزی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہو رہا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا. تو میں نے سفر جب کر رہا تھا تو رات پڑ گئی ایک جگہ، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو کچھ صوفی لوگ جن کا لبادہ، جن کا لباس تو اعلیٰ قسم کا صوفیوں جیسا تھا، لیکن ان کی حرکتیں کچھ اور طرح تھی. فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر جا کر بیٹھا، عبادت مشغول ہو گیا. تو پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے خربوزہ کھانا شروع کر دیے، ان بزرگوں نے. تو خربوزے کھانا شروع کر دیے تو چھلکے میری طرف پھینک دیے، چھلکے میری طرف پھینک. تو اللہ کا ولی ہے نا، ہمارے جیسا ہوتا تو اللہ ہی جانے کیا ہوتا. لیکن اللہ کا ولی وہاں بیٹھا رہا اور ساری رات کچھ عرصہ وہ کھایا اور انہوں نے چھین کے پھینک دیا. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نہ کیا، صرف صبر کیا. اس پر کہیں سبحان اللہ. مشکل کام ہے، صبر فرمایا اور صبر کرتے رہے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی تو رب نے فرمایا اے میرے بندے، جو منزل عبادت سے نہیں مل رہی تھی وہ صبر سے مل گئی ہے. صبر تنگ دستی ہے، سود نہیں کھاؤں گا. تنگ دستی ہے، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا. میرے گھر میں تو میرے بچے بھوکے ہیں، لیکن میں کسی کا حق دو نمبری نہیں کروں گا. خدا ایک وقت کے لیے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، پھر جب اس کو انعام عطا فرماتا ہے تو دوگنا عطا فرما دیا کرتا ہے. ایک وقت کے لیے اللہ کا ولی دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے کیا برداشت کرتا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صبر فرمایا، صبر فرمایا. رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا. اب اللہ کا ولی، اللہ کے بزرگ بندے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہیں. آج کل جو نکل آئے وہ اللہ کے ولی نہیں. جو بے نمازی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی سنت کا تارک ہے اور وہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اگر وہ ہوا میں اڑتا ہو تو چھوٹا ہے. پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے طریقے پہ نہیں
خوبصورت ہیں. تو میں نے کہا دکھائیں. میں نے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا الرجی ہو جاتی ہے. داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی الرجی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا صرف چہرے پہ ہی ہوتی ہے. ابا جی صرف چہرے پر الرجی ہوتی ہے، بغلوں میں نہیں ہوتی، سینے میں نہیں ہوتی، وہاں نہیں ہے بال بڑے بڑے. رکھنا ہی نہیں چاہتے. ایک بندہ جو خود شریعت پہ عمل نہیں کر رہا، آپ اس کے پاس لینے کے گئے ہیں. جی بات تو طلق ہے نا بھائی. میرے اور آپ کے پیر پر بات آ گئی ہے نا جی، اس لیے طلق ہے. ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پیار اسی سے ہے جو مصطفیٰ کا ہے. پیار اسی سے ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پر ہے. پیار اسی پر ہے جو مصطفیٰ کی عزت پر پہنا دیتے ہوئے نظر آئے گا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شان بڑا اور بڑا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے پیروکار تھے، بڑا پسند فرمایا آپ نے. حضرت بزرگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک تربیت گاہ ہوتی ہے. اب اس کو سنیے گا، میں بات کیا کرنے لگا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن بھائی میری طرف دیکھیے ذرا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون سے بزرگ جنہوں نے لکھا ہے بلغ العلا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع مثال ہی صلو علیہ وآلہ. یہ ان بزرگوں نے لکھا ہے. ان بزرگوں کو کسی نے تب، میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں جس کا کوئی حساب نہیں. میری لفظ، میری اوقات چھوٹی ہے، بات میں بڑی کرنے لگا، اس لیے میری طرف توجہ رکھیے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نا ہمارے گھر میں شادی ہے، تو آپ کو ہم نے دعوت دی، آپ ہمارے گھر میں ہمارے پاس جو ہم نے ارینج کیا وہاں پر تشریف لائیں. فرمایا ٹھیک ہے. اب اللہ کا ولی نمود و نمائش کا تو اس کو شوق نہیں. وہی گدڑی پہنی جو 4 جگہ سے پابند لگے ہوئے ہیں، جوتی پاؤں میں نہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے نا پنڈال میں، تو سکیورٹی گارڈ نے والے نے اس کو روک لیا. سنیے گا ذرا، روک لیا. تو آپ نے فرمایا یار مجھے دعوت نامہ ہے میرا، میں نے اندر جانا ہے، مجھے جانے دو. تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب آپ اوپر سے لے کر نیچے تک لگتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو بھی بلاوا آیا ہوگا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہا شادی امیروں کی ہے، آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کا تو جوڑ ہی نہیں ملتا، جوڑ ہی نہیں ملتا. لہذا آپ کو شادی کے اندر آنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، واپس چلے جائیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، واپس چلے گئے. جب تھوڑی دیر گزری نا، آپ گھر جب پہنچے، آپ نے نیا سوٹ پہنا، پگ پہنی، جوتی نہیں. آگے اب وہ اس کو نہیں اتنے نہ بولنا، ادھر نہیں آپ نے سبحان اللہ بولنا، ادھر یہ مشکل ہے، ادھر نہیں آپ نے بولنا. میرے کہنے پر بھی نہیں بول رہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب نے ایسے نوٹ ایک نکالا، کھانا لگ گیا، کھانا لگ گیا. تو اپنے کپڑے کو کہتے کھا، اپنے کپڑے کو کہتے کھا. اب لوگ کہیں حضرت صاحب کپڑا بھی کبھی کھاتا ہے. اس نے کہا میری عزت نہیں، یہ کپڑے کی عزت کی ہے تو کھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ بندے کی قدر تو نہ ہوئی. حضرت صاحب رکھ رکھاؤ ہے، آپ کو پتہ نہیں. قاری صاحب لوگ کیا کہیں گے،
تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اماں جی آئی، کہنے لگی کہ بابا صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بابا صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دو۔ اس نے بابا صاحب کو نا کینچی دی۔ اب اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ کینچی آپ کو پسند نہ آئی تو آپ نے رکھ لیا۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے۔ تو بابا صاحب نے وہ کینچی رکھ لی، پسند نہ آئی تو پلٹ کر کہنے لگے اماں جان آپ مجھے اگر سوئی دھاگا دے دیتی، اماں جان اگر آپ مجھے سوئی دھاگا دے دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا بابا صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کینچی میں اور سوئی دھاگے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کینچی کاٹنے کے کام آتی ہے، کینچی کاٹنے کے کام آتی ہے، سوئی دھاگا سینے کے کام آتا ہے۔ کہا بابا صاحب آپ نے کینچی کیوں کہا کہ یہ اچھی نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم دنیا کو اللہ کے ساتھ جوڑنے آئے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ دنیا کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ اللہ کے ساتھ دنیا کو اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اس لیے ہمیں پسند نہیں، سوئی دھاگا جو ہوگا وہ دنیا کو رب سے ملانے کا کام فرمائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، اب میں یہ بات سنانے لگا اور بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ کا ولی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں چلہ کشی کی۔ آپ نے جب جاتے ہوئے حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آ رہنما، یہ آپ کا شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا، اب میں بات مختصر کر کے آخر پہ آنے لگا، اللہ کا ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بیمار ہو گئے۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور آپ کو نا ایک فلاں بندہ بستی میں رہتا ہے، وہ دعائی دیتا ہے شفا مل جاتی ہے، آپ کو بھی دے گا شفا مل جائے گی۔ تو آپ کے دل میں تو یہی تھا کہ لے جائیں، لیکن حجت کے لیے فرمایا نہیں روکو۔ طبیعت زیادہ بگڑی، انہوں نے 4 بجے اٹھائی، پالکی میں بٹھایا، اس کے پاس لے گا۔ اس نے پہلی خوراک دی خواجہ صاحب کی۔ وہ بندہ کون ہے؟ ہندو بندہ، بے ایمان، کافر، ایمان والا نہیں۔ خواجہ صاحب وہاں چلے گئے، اس نے دعائی دی، شفا۔ خواجہ صاحب ٹھیک ہو گئے نا تو فرمایا کہ بھائی یہ کیسے پائی؟ نہ کلمہ، نہ روزہ، نہ زکات، کیسے پائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کسی سے پیار کرے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو۔ میں نے بڑی بات کی ہے، اللہ کسی سے پیار کرے وہ مسلمان ہی ہو یہ ضروری نہیں، رب کسی سے بھی پیار فرما سکتا ہے۔ اور کسی کو حقیر نہ جان، کسی کو حقیر کم تر نہ جان، پتہ نہیں اللہ اس سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہ کیسے پائی؟ تو اس نے پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا جو میرا نفس کہتا ہے نا میں اس کے مخالف کرتا ہوں۔ اگر میرا نفس کہے کہ میں نے میٹھے چاول کھانے تو میں باسی کھاتا، اگر میرا نفس کہے میں نے کھیر کھانی ہے تو میں وہ نہیں کھاتا۔ آپ خواجہ صاحب تھے، مسکرا کر فرمانے لگے تیرا دل کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو جائے، تیرا دل کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو جائے؟ تو وہ خواجہ صاحب کو کہنے لگا نہیں، فرمایا کر گئی نفس کے مخالف، اپنے نفس کے مخالف کر۔ تو اس
اللہ کے ولی کا کردار ہے. ڈھنگی جرسی موالی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ چرس کا سگریٹ لگائے اور کہے وفا کا ولی جھوٹا ہے. جو بندہ نماز کے اندر شریک نہ ہوتا ہے میرے حال میرے بھی